ہے، یہ کہیں نہیں ہے کتاب میں، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے، جو بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ کون سی روایت؟ سن لیجئے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ تو سرکار یہ کتاب ہے کہ اخبار صبح کا؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ روایت نہیں ہے کوئی، کہاں سے یہ مولانا صاحبان پڑھتے رہتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں میں نہیں مان، آپ نہ مانیں وہ الگ بات ہے، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب غیبت نعمانی 320 ہجری میں انتقال ہوا ہے، غیبت صغرا کے زمانے کی کتاب میں ہے، روایت کتاب میں ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اصول کافی میں ہے، شیخ صدوق کی بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے، شیخ مفید شک ہے مجھے۔ بہرحال یہ اپنی پرانے حافظے میموری کے حساب سے بات کروں، یہ آ گئی حدیث، اور اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو پیچھے امام نے بتایا تو اول ہم میں سے اول کا فضیلت آخر تک یا آخر کی، تو یہاں پر واضح بتا رہے ہیں ہم خدا بارہ تھے، خدا کے عرش کے ارد گرد تھے، اور اپنی خلقت کے شروع میں ہم میں سے پہلا محمد ہے، درمیانی محمد ہے، آخر محمد ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں واضح کروں ذرا سی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے پہلا محمد ہے، درمیانہ محمد ہے، اور آخری محمد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم سب کے سب رسول ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں ہم۔ امام یہ فرما رہے ہیں؟ امام یہ تو نہیں فرما رہے چاہ رہے، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ حتیٰ امام اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہو کہ ہم پر وحی آتی ہے۔ فرشتے کو ہم بات کرتے ہیں فرشتے سے، وحی نہیں آتی، وحی صرف ہمارے نانا دادا جناب رسول خدا سے منسوب تھی، حتیٰ جناب امیر پر وحی نہیں آتی۔ سیدہ کی بارگاہ میں روایت آپ کے سامنے اصول کافی میں پڑھ چکے ہیں، رسول خدا کے بعد فرشتہ جناب جبرائیل مسلسل آتے تھے اور بی بی کے دل کو خوش کرنے کے لیے غیب کی باتیں بتاتے تھے، جنت میں آپ کے بابا یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ تمام باتیں، تو بی بی کا دل کو ذرا سکون آتا تھا۔ لیکن ہم نہیں کہتے کہ سیدہ پر وحی آتی تھی۔ تو پھر جناب چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے پہلا محمد ہے، وسط محمد ہے، آخری محمد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یا تو یہ کہ رسول خدا کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جو درمیانہ ہے وہ امام محمد باقر ہیں، ان کا نام محمد ہے، اور آخری کون ہے؟ ہمارا جو 12واں ہے اس کا نام بھی رسول خدا کے نام پر ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہوں۔ لیکن یہ بات نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ حدیث جو ہے نا، امام فرمانے ہیں کہ ہم میں سے سب کی فضیلت ایک سی ہے اور ایک ہیں ہم، تو یہ کس عنوان سے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سے اگر آپ پوچھیں گے، روایتیں بھری ہوئی ہیں کہ ہم رسول خدا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہمارے جد کے صدقے میں، اور جب رسول خدا کا نام آتا ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام جھک گئے تھے بالکل بیٹھے بیٹھے رکوع کی حالت میں، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو اپنی فضیلت کے برابر نہیں سمجھ رہے امام، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کس فضیلت کی بات کر رہے ہیں؟ جو کہ رسول خدا میں بھی ویسا ہی ہے، جناب سیدہ میں بھی ہے، امام زمانہ میں بھی ہے، چھٹے امام میں بھی ہے، امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کے ان میں بھی ہے۔ یہ کس فضیلت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ہم کو تمہاری طرح خلق نہیں کیا ہے، نور کی صورت میں خلق کیا، ہمارے جد کو ان کے صدقے میں، میرے الفاظ میں، ہم کو خلق کیا۔ تم لوگوں کو کسی اور طرح خلق کیا، ہم کو کسی اور طرح سے، ہم 14 کے 14 کی خلقت بالکل مختلف ہے تم سے، ایک بات۔ دوسری بات، نہ ہمارے نانا نے کسی انسان سے علم لیا، نہ ہم نے تمہارے مکتب میں درس گاہوں میں آ کر علم لیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کا علم کیا ہے؟ وہاں سے آتا ہے۔ ایک اور بات کیا؟ ہم غلطی نہیں کرتے۔ وہ معاف کرنا، کل جو مسئلہ بتایا تھا نا چھٹے امام فرمائے، وہ غلطی ہو گئی تھی تھوڑی سی، اس کو دوہرا رہا ہوں، یہ ہم نہیں کرتے۔ جس طرح سے ہمارے نانا غلطی نہیں کرتے تھے، ہم بھی غلطی نہیں کرتے۔ نانا کو ہمارے غیب کا علم تھا، جو جس معنی میں غیب کا علم بتایا گیا اصول کافی میں، ہم کو بھی ویسا ہی ہے، ہم نے سب نانا سے لیا۔ ہمارے دادا جیسے تلوار چلاتے تھے، اگر جنگ کا موقع آ جائے ہم ویسی تلوار چلائیں گے، لیکن ہم نے اپنے دادا اور نانا سے لیا۔ میری غور فرمانے بات پہ آپ۔ اچھا، جس طرح سے اگر جناب امیر کہتے ہیں کہ یہ نماز تم پر واجب ہے، ابھی پڑھو، تم پر واجب ہو جاتی، اسی طرح سے اگر میں کہہ دوں کہ نماز پڑھو، واجب ہو گئی ہے، تم پر واجب ہو جائے گی۔ اگر مولا علی فرما دیتے یہ نماز اس وقت یہاں پڑھنا حرام ہے، حرام ہو جاتی۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں یہ ہمارا 12واں کا ہے جو 6 برس کی عمر میں امام بنا، یا جو ہمارا 9واں کا ہے جو 8 برس کی عمر میں امام بنا، یا جو ہمارا 10واں کا ہے 10ویں امام کہ جو 6 برس کی عمر میں یا 8 برس کی عمر میں امام بنے، یہ تینوں بڑے کم سن ہیں۔ آپ 6 برس کا بچہ 8 برس کا بچہ لائیے اور سامنے کہیے، اگر وہ مولانا کو ڈکٹیشن دینا شروع کر دے تو آپ کہیں بیٹا بدتمیزی نہیں کرو، یہ بڑا امتحان کا مرحلہ ہے۔ بہرحال تو مولا فرمانے ہمارے 6-8 برس کا بھی تمہیں حکم دے، جس طرح سے امیر المومنین 63 برس کی عمر میں حکم دیتے کہ یہ کام غلط ہے، اگر 8 برس کا ہمارا آ جائے 10واں اور 9واں، یا 6 برس کا ہمارا 12واں آ جائے
تم پر اس کی اطاعت اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے 63 برس کے ضعیف العمر امام کی، یا 63 برس کے رسول کی، یا جناب سیدہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت اس لحاظ سے برابر ہے. یعنی ہمارے اوپر اطاعت کا وہی حق ہے کہ جو رسول خدا کی اطاعت کا ہم پر حق تھا. لیکن ان میں سے 13 پر وحی نہیں آتی، صرف ایک پر وحی آتی ہے، وہ رسول ہیں، شریعت وہ لائے، قرآن ان پر نازل ہوا. بقیہ 13 کے 13 معصوم ضرور ہیں، رسول نہیں ہیں. ختم نبوت رسول خدا پر ختم ہو گئی، اور انہوں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ رسول خدا